فیاض احمد بلد نیاز احمد، جی سر۔ فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے۔ جی تقریباً 2.5-3 سال پہلے آپ ہمارے پاس بطور پیرولی تشریف لائے، اپنا پیرول بسر کر رہے ہیں۔ یہ وقوع سے پہلے میری زندگی بہت اچھی شاندار تھی، بڑا ہنسی خوشی ہمارا وقت گزارا تھا۔ میرا کارخانہ تھا نوٹ بک کا، اسکول کی کاپی میں تیار کرتا تھا، بچوں کے لیے لوڈو بھی تیار کرتا تھا۔ فیصل آباد میں جتنے بھی انگلش میڈیم یا دوسرے اسکول ہیں، یہ سبھی لوگ مجھ سے کاپی بنواتے تھے۔ اور گھنٹہ گھر کے پاس منڈگوں کے بازار میں میری دکان بھی تھی اسٹیشنرز کی۔ میرے پاس تقریباً 22-23 ورکر تھے، کام کرتے تھے۔ پرنٹنگ پریس تھا میرا، رولنگ مشین تھی، یہ لائنیں وغیرہ لگتی ہیں جو کاپی میں۔ اچھا سیٹ اپ تھا میرا۔ میرے 4 بچے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی، تو وہ اسکول میں پڑھتے تھے۔ میرا شو بزنس میں بھی تعلق تھا، کیونکہ مجھے بچپن سے یہ فلموں کا یہ وہ ڈراموں کا شوق تھا، تو اسی طرح میری انٹری شو بزنس میں ہو گئی۔ سب سے پہلے تو میں نے نا فیصل آباد سینما میں یہ پنجابی اور اردو فلمیں میں لگایا کرتا تھا۔ وہ جب سلطان رائی کی وفات کے بعد میں نے پھر وہ کام یعنی کہ اسٹیج ڈرامے وغیرہ لگانے شروع کر دیے۔ میٹروپول فیصل آباد میں نادر میٹروپول شہزاد سنیما ہمارے پاس تھا، تو اس میں ہم نے اسٹیج ڈرامے لگانے شروع کر دیے۔ تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے۔ ویسے تو میرے پاس سب نے کام کیا ہے، یعنی کہ سردار کمال، طارق ٹیڈی اور نسیم وکی، اداکارہ خوشبو، نرگس، یہ سب لوگوں نے کام کیا۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پاکستان کا مایہ ناز فنکار عمر شریف، جو کہ کراچی کے علاوہ اس نے کہیں کام نہیں کیا، تو وہ میری ریکویسٹ پر، کچھ لوگوں کی سفارش پر، وہ فیصل آباد میرے پاس اس نے کام کیا۔ ڈرامے کا نام تھا ڈاکٹر ڈاکو ڈانسر، تو اس میں فل کاسٹ تھی: نسیم وکی، طارق ٹیڈی، سردار کمال، شاہزم مرزا، سخاوت ناز، امانت چند، طارق جاوید، تقریباً بڑے فنکار سبھی فیصل آباد میں تھے۔ یہ کن سن کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ 1998 کی بات، 98 میں۔ صحیح جی۔ اتنی مصروف زندگی میں آپ کیسے، آپ سے یہ وقوع ہو گیا کہ مرڈر ہو گیا آپ سے؟ مرڈر بس ایک دوست کی وجہ سے ہوا۔ جو مقتول تھا نا، وہ اس کے پاس میں بیٹھا تھا دفتر میں، اس نے ایک دوست کے گھر فون کیا، اس کو ملنا تھا۔ اس کی وائف نے، ہماری بہن نے کہہ دیا کہ وہ گھر پہ نہیں، تو اس نے کہا کہ جب وہ آئے انہوں نے کہنا کہ مجھے بیک کال کرے۔ میں نے کہا جی اچھا۔ اپنا اس نے بتایا کہ میرا پلان نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ آئیں گے میں آپ کی بات کرا دوں گا۔ صحیح۔ لیکن جب اس نے فون بند کیا نا، تو اس نے زور سے ریسیور مارا، اس نے کہا غلط الفاظ بولے، تو مجھے وہ بہت برا لگا، کیونکہ وہ بھی میرا دوست تھا، وہ اچھا دوست تھا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں ذرا غصے میں نے کہا یہ کس کے لیے بات کر رہے ہو؟ اچانک دیکھیں نا، جب برا وقت آتا ہے کوئی بات نہیں، حالانکہ اس بات سے پہلے ہم نے اکٹھے کھانا کھایا، دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا، چائے پی، اور دفتر میں ہم 2 ہی تھے اکیلے بیٹھے۔ بلڈ پریشر کا مریض تھا، مجھے بھی غصہ آ گیا، تو وہ ساری زندگی کا پچھتاوا بن گیا۔ تو پھر آپ جیل چلے گئے؟ جی۔ تو آپ کی فیملی بہت سفر کیا ہوگا، آپ کی جیل کی زندگی اور فیملی کی زندگی وہ کیسی رہی پھر؟ بہت زیادہ مشکلات اٹھائیں میری فیملی نے، میری بیوی نے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی میری اس غلطی کی وجہ سے۔ اور باقی جیل میں کیونکہ باہر میری ریپوٹیشن بہت اچھی تھی، شریف آدمی، یعنی کہ کسی سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا میرا، کبھی کھانے کی تیاری کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں، یعنی کہ پہلا اور آخری۔ اور جیل میں میں نے بڑی شرافت سے زندگی گزاری، پورے 20 سال تقریباً میں سینٹرل جیل فیصل آباد میں رہا۔ مجھے میری طرف سے انتظامیہ کو کوئی شکایت نہیں، میرے اچھے چال چلن کی وجہ سے وہ میرا بہت لحاظ خیال رکھتے تھے۔ تو پھر آپ کے بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکیں ہماری؟ جی، میرے مسز نے نا بچوں کو پڑھایا ہے۔ میرے 2 بیٹے BA کام کیا ہوا ہے انہوں نے، اور ایک میری بیٹی ہے 2 بیٹوں کے بعد تیسرا نمبر، وہ
डॉक्टर बन गई माशाल्लाह, डिग्री मिल गई उसे और हाउस जॉब भी कर ली उसने। अब वो उन्होंने 1 साल की प्रैक्टिस भी कर ली है। अब इंतज़ार है कि कब सिविल लाइड और जनरल हॉस्पिटल में जॉब मिले, सही यानी कि सीटें खाली हों तो वो अपनी ड्यूटी करें।